پھر اینڈ میں لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ لے لیتے ہیں اپنی نظم کا, کر لیجیے باجی. نہیں میں نیکسٹ فرائیڈے کو پڑھوں گی. اوکے بھائی. ایک منٹ, میں نظر سے ایک تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی. سوری ایک منٹ. ہاں, یہ قرآن ایک چنگاری تھی. قرآن ایک چنگاری تھی, عرب کا ریگستان بارود کا ڈھیر تھا. جیسے ہی یہ چنگاری اس پر پڑی, طوفان برپا ہو گیا اور 100 سال میں اسلام دنیا میں پھیل گیا. فرانس میں, انڈیا میں جو لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے دنیا کے خزانوں کے مالک بن گئے. خلیفہ کے پاس صرف قرآن تھا اور بارود اور ٹینکر نہیں تھے. خلیفہ کے پاس صرف قرآن تھا, بارود اور ٹینکر نہیں تھے, وہ سکون میں تھا. روم کے پاس ہتھیار ہوتے ہوئے تھر تھر کانپ رہے تھے. غریب غنی ہو گئے. اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ کی بات مانے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اگر مسلمان دوبارہ ترقی چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت سے جڑ جائیں. That's all. یہ اس میں تھی نا نظم میں کہ پتھر کو ہیرا بنا دیا. یس باجی. یہ اس کے بعد اوور ٹو انجم. یس الحمد. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہترین واقعہ پڑھیں گے. حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت ہی بیوٹیفل لو سٹوری ہے. I can say it's a beautiful love story. آپ لوگ بھی کہو گے جب انشاءاللہ پورا واقعہ سن لو گے. ایکسکیوز می باجی. یس. رضیہ باجی کا کچھ کہنا ہے. یس یس, رضیہ باجی کو انمیوٹ کر دے. رضیہ باجی پلیز. رضیہ باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. بولیے باجی. رضیہ باجی. ہیلو. ہاں باجی اب آئی آواز. جی رضیہ باجی ہیلو. بولیے. جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز, بولیے. رضیہ باجی آپ کی آواز ایک دم کلیئر ہے. ہیلو. جی باجی آپ کی آواز ایک دم کلیئر ہے, پلیز بولیے. ہیلو. رضیہ باجی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. آ رہی ہے, بولیے رضیہ باجی. باجی شاید انہیں آواز نہیں آ رہی. السلام آپ علیکم. وعلیکم باجی آئی تھنک انہیں ہماری آواز نہیں آ رہی. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے, لاسٹ میں انہیں انمیوٹ کرتی ہوں. اوکے انشاءاللہ. یس. تو دیکھیے ابھی 6 ہجری کا ہی واقعہ ہے کہ مومنوں کا ایک قافلہ گیا تھا اور ان لوگوں نے مکہ کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا, پکڑ لیا اور ان کو لائے. تو ان لوگوں میں یہ ابو العاص بن ربی جو تھے وہ ان لوگوں میں شامل تھے. یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر. تو لیکن حضرت ابو العاص پکڑے نہیں گئے, وہ وہاں سے بھاگ نکلے. قافلے کا سارا سامان اور لوگوں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارا سامان لایا گیا اور اس مال کو تقسیم کر دیا گیا لوگوں میں.
اب جو ہے حضرت ابو العاص جو تھے وہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے. یہ فجر کا وقت تھا تو وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر نوک کیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کو دیکھا اور انہوں نے پناہ مانگی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دے دی، یعنی ان کو اپنے گھر میں سیکیورٹی دے دی. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سیدھا مسجد گئی، مسجد نبوی. فجر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے تھے اور جیسے کہ دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، ان کے پیچھے مرد حضرات، ان کے پیچھے بچے اور ان کے پیچھے عورتیں فیمیلز نماز میں کھڑی ہوتی تھی باجماعت. تو نماز شروع ہونے سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھی انہوں نے بڑی زور کی آواز میں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے. بس اتنی اناؤنسمنٹ کر کے اور نماز شروع ہو گئی. نماز جیسے ہی ختم ہوئی، نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا وہیں پر کہ کیا تم لوگوں نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے وہی سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن کسی کو پناہ دے تو ہمیں بھی اسے پناہ دینی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ابو العاص جو ان کے داماد تھے ان سے پوچھا کہ اے ابو العاص تم مدینہ آ گئے ہو، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ حضرت ابو العاص نے کہا کہ میں ابھی ایمان نہیں لاتا، پہلے مجھے ساری امانتیں لوٹا دی جائے، جو مال مجھ سے ہم لوگوں سے برآمد کیا ہے وہ مال مکہ والوں کی امانت ہے، تو مجھے پہلے وہ ساری امانتیں مکہ والوں کو لوٹانی ہوگی، ورنہ وہ کہیں گے کہ ابو العاص بھی گیا اسلام قبول کر لیا، ہم لوگوں کی امانتوں میں اس نے خیانت کر دی. تو اگر آپ مجھے سارا مال لوٹا دیں تو میں مکہ جا کر امانتیں لوٹا دوں اور پھر اسلام قبول کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، صحابہ اکرام راضی ہو گئے، سارا مال جو تقسیم کیا تھا سارا پھر سے جمع کر کے ابو العاص کو دے دیا گیا. حضرت ابو العاص سارا مال لے کر کہاں گئے؟ مدینہ گئے اور وہاں جا کر سارے مال جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ ساری امانتیں لوٹا دی اور وہیں پر مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کہا کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر اور اب میں مدینہ جا رہا ہوں. کھلے عام اعلان کیا ماشاءاللہ، اور پھر وہ مدینہ لوٹ کر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا ایمان قبول کیا ماشاءاللہ، اور پھر پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے آپ کی بیٹی، اب کیا میں اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے انہیں ان کے گھر لے گئے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا تم ابو العاص سے رجوع کرو گی؟ وہ تو رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ راضی ہو گئی ماشاءاللہ اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا الحمدللہ. یہ دوسرا واقعہ تھا اسلام قبول کا، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور 5 منٹس میں لوں گی انشاءاللہ کہ کیا ہوا تھا. جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وہ پہلی بیٹی، وہ دکھنے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی تھی، خوبصورت، بہت عقل مند، بہت صابر ماشاءاللہ. اور نبوت سے پہلے ہی یہ جو ابو العاص ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بہن کے بیٹے تھے، یعنی حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے، کزن تھے.
تو انہوں نے پروپوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا میں آپ کی بیٹی زینب سے نکاح کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا جو کزن ہے ابو العاص, وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے, کیا تم راضی ہو؟ وہ مسکرائی اور بلش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, بیکاز ابو العاص بھی جو تھے وہ بہت امانت دار تھے, بہت نیک تھے, عقل مند تھے اور بہت عزت والے شخص تھے ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا تھا اسی وقت. ان کے 2 بچے بھی تھے, علی اور امامہ رضی اللہ عنہما. اب جو ہے اس کے بعد نبوت ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی اور ان کے بچے بھی. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ابو العاص کے گھر میں تھی نا, تو نو ڈاؤٹ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ایمان لائی. اس وقت ابو العاص مکہ میں موجود نہیں تھے, وہ ٹریول کر رہے تھے. جب وہ واپس آئے تو پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں. تو ابو العاص جو تھے وہ بولے کہ ارے تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا, لیکن میں ایمان نہیں لا سکتا, میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا. اور اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی بیوی تھی, بہت محبت تھی ان دونوں کے بیچ, وہ اتنی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو تو ہدایت دے دے کہ وہ ایمان لے آئے. اور انہوں نے پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میرے ابا ہی نہیں, اللہ کے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں. اب اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہو اور ان کے ایمان کے لیے دعائیں کرتی رہو, میں بھی دعائیں کرتا رہوں گا. الحمدللہ. تو وہ لوگ وہیں پر تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور پھر جنگ بدر ہوئی, تو ابو العاص جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے. وہ آئے تھے دشمنوں کے ساتھ اور وہ قیدی بنا لیے گئے تھے. تو جب قیدی سارے مدینہ میں پکڑے گئے تھے تو ان کا فدیہ مکہ سے آیا تھا. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا کہ میرے شوہر کو قیدی کر لیا گیا ہے, تو انہوں نے پوچھا اچھا میرے ابو کا کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو جنگ جیت بھی گئے ماشاءاللہ اور صحیح سلامت ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی, اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کے لیے انہوں نے فدیہ بھیجا. اب فدیہ میں انہوں نے کیا بھیجا تھا, جو ہار ان کے پاس تھا, ایک نیکلس تھا, وہ ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ ہار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا فار فدیہ کی ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. تو ابو العاص کے بھائی وہ فدیہ لے کر آئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی, اپنی بیٹی کی یاد آ گئی کہ یہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا, جو ہم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو گفٹ کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے اور کہا کہ اگر آپ سب اجازت دو تو ہم یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا جائے. صحابہ اکرام بھی راضی ہو گئے اور ابو العاص کو اس وقت بنا فدیہ لیے چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دے دیا. کہا تھا کہ جا کر زینب سے کہنا کہ اپنی امی کا ہار سنبھال کر رکھو. اور حضرت یعنی ابو العاص سے کہا کہ اب تم میری بیٹی کا راستہ چھوڑ دو اور اسے مدینہ بھیج دو. ابو العاص جب واپس مدینہ گئے تو مکہ گئے
تو زینب رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مکہ کی بارڈر پہ آ کر انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر کا. دیکھیے یہ محبت اور یہ صبر, محبت باپ سے بھی ہے اور محبت شوہر سے بھی ہے, محبت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے دین سے بھی ہے. صبر کتنا, وہ وہیں بیٹھی رہی. جب ابو العاص وہاں پہنچے تو بہت خوش ہوئی, دیکھا کہ ہار بھی واپس آیا ہے. پھر ابو العاص نے میسج پہنچا دیا کہ اب تمہارے ابا جو ہے وہ تم کو بلا رہے ہیں اور تمہارا راستہ اوپن ہے, یو کین گو بیک ٹو یور فادر, یو کین گو ٹو مدینہ. اب زینب رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ واٹ اباؤٹ یو, آپ کیا کرو گے, کیا آپ ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ دیکھنے کے بعد بھی کہ آپ کو تو چھوڑ دیا گیا, رہا کر دیا گیا, معاوضہ بھی نہیں لیا ہے. تو ابو العاص بولے نہیں میں ایمان نہیں لاؤں گا, بٹ تم جا سکتی ہو. اب بڑے ہی بھاری دل سے وہ اپنے بچوں کو لے کر واپس مدینہ اپنے ابا کے پاس آ گئی. ان کچھ سالوں میں, 4-5 سالوں میں, ابھی ہم دیکھ رہے 6 ہجری ہے نا, ان 6 سالوں میں کئی رشتے آئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لیے, لیکن انہوں نے کسی سے بھی نکاح دوسرا کرنا قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی, ان کا انتظار اور ان کے ایمان کی دعائیں مانگتی رہی. الحمدللہ. تو ٹوٹل جو ہے نا 20 سال انہوں نے انتظار کیا اور 20 سال انہوں نے دعائیں, مینس جب سے وہ ایمان لائی تھی اب جو ہے نا یہ 6 ہجری, اٹ واز ٹوٹل 20 ایئرز وہ ویٹ کر رہی تھی کہ ان کے شوہر ایمان لائے. اور پھر یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ اس طریقے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے لے آیا, اور پھر ابو العاص جو ہے وہ ایمان لائے اور وہ بن گئے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. لیکن یہ جو ہے نا 1 سال کے اندر ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, وہ گزر گئی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بہت غمزدہ ہوئے اور ان کے کفن کا طریقہ بھی سکھایا ماشاءاللہ اسلامک طریقے سے. اور ابو العاص تو اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ within next 1 year ابو العاص رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. This was about this beautiful love story about زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو العاص کیسے وہ فائنلی ایمان لے آئے. الحمدللہ الحمدللہ. what to زینب باجی؟ 2 minutes are left.